اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم نفس کتاب کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ جو ایک اصول حدیث کا ایک مقدمہ، اور پھر اس کے بعد بنیاد رکھ دی ہم نے صحاح ستہ کی حدیثوں سے، جس میں شب برات یعنی 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت، اور پھر ماہ شعبان کی بالعموم فضیلت پر جب بات ہو گئی، اب ہم آ جاتے ہیں ڈاکٹر ظہیر احمد الاسنادی کی کتاب شب برات کی فضیلت. کھولتے ہی ساتھ اس میں ان کا محبت نامہ ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ ناصر الاسلام صاحب حفظہ اللہ کے لیے تحفہ بسط خلوص. احقر العباد حافظ ظہیر احمد الاسنادی 10 مارچ 2022. بڑی ذرا نوازی مہربانی جناب، اللہ تعالیٰ آپ کے. اور یہ اشاعت اول اس کتاب کی مئی 2015 میں ہوئی تھی، 1100 کی تعداد میں چھپی تھی، اور چند ماہ کے اندر ختم ہو گئی. اشاعت دوم نکالنی پڑی 2016 میں 1100، اور میرے پاس اس وقت اس کا دوسرا ایڈیشن ہے. شروع میں اس میں کلمات تحسین ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے، جو ان کے استاد بھی ہیں، اور یہ ان کے جو سب سے بڑے ریسرچ اسسٹنٹ ہیں ان کے حدیث کی کتاب لٹریچر میں. اس کے بعد پھر صاحبزادہ مسکین فیض الرحمن درانی کی تقریض ہے، پھر حافظ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کی ہے، پھر علامہ حبیب احمد الحسینی صاحب نے ہدیہ تہنیت بھیجا ہے انڈیا سے، بنگلور سے. پھر اس کے بعد علامہ شہزاد مجددی سیفی جو ہیں بہت بڑے محقق عالم دین ہیں، بہت اچھے ماہر خطیب بھی ہیں، ان کی تقریض ہے. پھر تحریت نامہ شیخ عبدالعزیز دباغ کا ہے، ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، اور اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب. اس کے بعد انہوں نے کتاب میں 5 ابواب باندھے ہیں. 5 میں سے 4 ابواب بالکل ریلیونٹ ہے کتاب کے مضمون سے. تھوڑا تھوڑا ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں. فہرست ابواب کا باب اول فضیلت ماہ شعبان اور معمولات نبوی. شعبان کی وجہ تسمیہ، اس پر انہوں نے بات کی ہے کہ اس کا معنی جو ہے نا وہ شاخوں کا پھوٹنا. حدیث میں نا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، اور امام بہقی نے کتاب لکھی ہے شعب الایمان، ٹھیک ہے نا، تو شاخیں، تو یہ اس میں سے نیکیوں کی شاخیں پھوٹتی ہیں، اور پھر رمضان کا مہینے میں اور اس کے برکات بالکل اینڈ تک ثمرات پہنچتے ہیں. شعبان کے الفاظ ہیں پوشیدہ حکمت. آیات درود السلام جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر غالباً 35 یا 55 ہے، وہ اسی آیت میں نازل، اسی مہینہ شعبان میں نازل ہوئی تھی. پھر ماہ شعبان کی فضیلت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، اس حوالے سے بھی اس پہ بات ہے جس پر ہم نے تھوڑا سا حوالہ دیا پیچھے. اب ہم تیزی سے گزریں گے. باب دوم فضیلت شب برات اور معمولات نبوی. شب براءت کی وجہ تسمیہ، کہ چونکہ اس رات کو چونکہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، وہ بری ہو جاتے ہیں اتقا، یعنی کہ نار سے اور عذاب سے اور سختیوں سے، تو اس حوالے سے. پھر لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے یا شب برات، اس پر مفسرین کا اور ائمہ علم کا ایک اختلاف رہا ہے. وہ تمام آراء انہوں نے نقل کی ہیں. پھر ان آراء میں ایک تطبیق کہ ان کو جمع کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے. پھر شب برات اور شب قدر فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں، اس حوالے سے بات کی ہے. شب برات کو ظاہر کر دینے کی حکمت، یعنی شب قدر کو تو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے نا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن، اس میں جو طاق راتیں آتی ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، ان 5 طاق راتوں کے میں ڈھونڈو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، اور یہاں شب برات کو حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے ظاہر فرما دیا. تو اس کی ظاہر کر دینے میں جو حکمت. پھر شب برات کے 5 خصائص. پہلی خاصیت فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا، ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس رات میں سمجھ لیں آپ کے تقدیریں لکھی جاتی ہیں یا نازل کر دی جاتی ہیں آسمان پر، اور یا ان کے جو اصحاب ہیں ان تک ان کی پلانز اگلے 1 سال کے لیے پہنچا دی جاتے ہیں. بجٹس کی ایلوکیشن ہو جاتی ہے، رزق میں، علم میں، زندگی کی طوالت اور اختصار اور تمام مختلف ابواب میں. تو سارے حکمت والے کاموں کے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں. دوسری خاصیت اس رات میں عبادت کی فضیلت، جیسا کہ وہ حدیثوں میں کہا، اس رات میں جب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے جو رزق مانگے، عافیت مانگے، مغفرت مانگے، اور بہت ساری چیزیں، جیسے حضرت مولا علی کی مروی ہم نے حدیث سنی. اچھا، تیسری خاصیت کثرت سے رحمت الہی کا نزول. چوتھی خاصیت گناہوں کی بخشش و معافی کا اصول. 5ویں خاصیت اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت کا عطا کیا جانا. ان سب کی تائید میں پھر استشہاد میں حدیثیں ہیں. شب برات میں اللہ تعالیٰ کا غروب آفتاب کے وقت سے ہی آزمان دنیا پر نزول اجلال فرما لینا، 2 سال کی دیگر تمام راتوں سے بالکل مختلف یہ فعل ہے. شب برات میں زندگی، موت، حج، رزق اور اولاد کے فیصلے ہونا. اور آگے پھر بہت سارے. پھر باب سوم انہوں نے باندھا ہے شب برات کی شرعی حیثیت. اس میں صحابہ کرام کا جو عمل تھا، تابعین کا اور اقوال ائمہ کی روشنی میں. پھر شب برات کے حوالے سے 10
صحابہ کرام کی مرویات جو علم حدیث میں ذخیر حدیث میں منقول ہوئی ہیں نقل، اس میں سے ایک ایک کا انہوں نے جو اسنادی یعنی سند کا جو اس کا انالیسس ہے وہ پورا تجزیہ تحقیق اسماء رجال کی اور کتب سے انہوں نے پیش کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن عمرو ہیں، معاذ بن جبل ہیں، ابو ہریرہ ہیں، ابو ثعلبہ الخشنی ہیں، عوف بن مالک ہیں، ابو بکر الصدیق ہیں، ابو موسیٰ الاشعری ہیں جن کی ہم نے آپ کو حدیث سنا دی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی ہم نے سنا دی تھی، حضرت علی بن ابی طالب کی سنا دی تھی، اور اس کے بعد حضرت عثمان ابن ابی العاص۔ تو یہ 10 کے 10 صحابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اس کے بعد شب برات میں صحابہ کرام کے معمولات، شب برات میں تابعین تبع تابعین ائمہ کرام کے معمولات، پھر شب برات کے حوالے سے ائمہ فقہا کی رائے، اور پھر خلاصہ کلام۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل یہ کتاب جو ہے تقریباً سمجھ لیں کہ 206 کے قریب اس کے صفحات ہیں۔ آخر میں مصادر و مراجع کی طویل فہرست ہے جس میں تقریباً 97 کتب سے استفادہ کیا گیا اس کتاب کی تحقیق و اس میں، ٹھیک ہے نا، تصویر میں۔ پھر اس کے بعد باب چہاروں میں شب برات کے نوافل اور اذکار اور معصورہ دعائیں، فراخی رزق و دیگر تمام تفصیل سے اس حوالے سے بات ہے۔ کچھ چیزیں جو چند چیزیں ہم نے نوٹ کی تھیں وہ آپ کو 5 جو خصلتیں تھی اس رات کی وہ تو سنا دی ہیں، اور آسمان دنیا پر نزول کرنے کی جو حدیث ہے وہ بھی سنا دی ہے۔ اچھا، اور شب برات میں زندگی موت حج رزق اور اولاد کے فیصلے ہونا، صفحہ نمبر 78-78 سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا هل تدرین ما فی هذه اللیلہ، کیا تو جانتی ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ قالت ما فی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بتائیں، میں تو نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ فقال فیہا ان یکتب کل مولود من مولود بنی آدم فی هذه السنہ، پورے سال میں جس بچے نے پیدا ہونا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے اس رات میں، ٹھیک ہے، سب لوگوں کے جو پیدا ہونے والے۔ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنہ، اور بنی آدم میں کس کس نے اس دنیا سے جانا ہے اس کی موت، تو اس کا بھی وقت اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وفیہا ترفع اعمال وفیہا تنزل ارزاق، اس رات میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، سو اچھے اعمال، عبادات کرو تاکہ اچھے اعمال اٹھ کے اوپر جائیں۔ جب آخری انت بھلا سو بھلا، all is well that ends well، جب سال کا اینڈ ہو رہا ہے اور اینڈ میں آپ کے اعمال اٹھ کے جا رہے ہیں اور وہ خوبصورت اچھے اعمال جا رہے ہیں، تو انت بھلا سو بھلا اور all is well that ends well کے اصول کی بنا پر، ہم اس مقولے کی بنیاد پر امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پیچھے کا اگر کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو وہ بھی ساری اس بھلائی کے پردے میں چھپ جائے گی۔ وفیہا تنزل ارزاقہم، اور اس رات میں جو ہے وہ رزق کشادگیاں نازل کی جاتی ہیں، سو اس رات میں کثرت سے رزق مانگو۔ اور اس رات میں جب آپ دعا فرما رہے تھے اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من عقابک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں ورمانٹ میں، ان کے لیے بطور خاص وہ بہت زیادہ اس دعا کا ریفرنس دیتے ہیں۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بہقی شعب الایمان میں، اور یہ دعا جو ہے یہ حضور اسلام کی بطور خاص شب برات کے حوالے سے علم یعنی کتب حدیث میں رپورٹ ہوئی ہے۔ انت کما اثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی داود اغفر وجہی فی التراب لسیدی، نہیں اعفرو، سوری، کہ میں سیاہ خاک آلود کرتا ہوں اپنا چہرہ اپنے مالک کے لیے، وحق لہو ان یسجد، اور اسی کا حق ہے کہ اس کے لیے پیشانی کو جھکا جائے، سجدہ کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھایا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا اللہم ارزقنی قلبا تقیا من الشر نقیا لا جافیا ولا شقی، اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جو ہر شر سے پاک ہو، صاف ہو، نہ بے وفا ہو اور نہ ہی بدبخت ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ اسی طرح پھر یہ ایک اور کتاب میں اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک، ان الفاظ پہ وہ بڑا زور دیتے ہیں ہمارے پروفیسر صاحب، اعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس لیال لا ترد فیہن الدعوہ، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں کسی دعا کرنے والے کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اول لیلۃ من رجب، رجب کی پہلی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، لیلۃ الجمعہ یعنی ہر جمعے کی رات یعنی جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب جہاں بزرگان دین حلقہ ذکر یا
محفل سما قوالی اور یہ عرس وغیرہ کرتے ہیں. اور لیلۃ الفطر چاند رات یعنی چھوٹی عید کی رات، لیلۃ النہر عید الاضحیٰ کی رات یعنی 10 ذی الحجہ کی رات جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی آخری چیز شب برات کے مسنون اعمال. اس رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالخصوص یہ دعائیں منقول ہیں: سجد لک خیالی و سوادی و آمن بک فؤادی. اے اللہ میرے خیال اور باطن نے بھی تجھے سجدہ کیا، تجھ پر میرا دل ایمان لایا. فہذہ یدی وما جنیت بہا علی نفسی. یہ میرا ہاتھ ہے اور میں نے اس کے ذریعے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا. یا عظیم یرجا لکل عظیم. اے عظیم ہر عظیم سے امید باندھی جاتی ہے. یا عظیم اغفر الذنب العظیم. اے عظیم بڑے گناہوں کو بخش دے. سجد وجہی الذی خلقہ شق سمعہ و بصرہ. اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کی تخلیق کی اور اس کی سمع و بصر کی قوتوں کو جدا جدا بنایا. پھر آگے وہ دعا: اعوذ برداک من سخطک واعوذ بک بعفوک من عقابک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اقول کما قال اخی داؤد اعفر وجہی فی التراب لسیدی وحق لہ ان یسجد. پھر آگے وہی دعا: اللہم ارزقنی قلبا تقیا من الشر نقیا لا جاف ولا شقیا، جو ایسا کہ پہلا ذکر ہوا. اور پھر آخر میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا اور کرم فرمانے والا ہے، عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے. سو وہ لوگ جن کو عفو درگزر پسند ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، بندوں کو پسند کرتا ہے. اور جن لوگوں کو عفو درگزر اپنے لیے پسند ہو، وہ امت کے لیے عفو درگزر کی بشارتیں اور دروازے بند نہیں کرتے. شعبان کے آنے پر، شب برات کے آنے پر، دیگر مقدس راتوں کے آنے پر وہ قوم کو، امت کو ڈراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں کرتے ادھر ادھر کی باتوں سے، بحثوں سے. بلکہ اگر امت امید لے رہی ہے، مغفرت کی طلب کر رہی ہے، نمازوں میں آ رہی ہے، ذکر اذکار میں، میلاد میں، محافل میں آ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہی ہے، تو معافی مانگنے والے لوگ اور امت کا بھلا چاہنے والے لوگ ایسے رجحان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کا اچھا حال دیکھ کر خوش ہونا یہ ایک اچھے مومن کی نشانی ہے. فرمایا حضور اسلام نے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدم ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے، اتنا ہی بھلا، اتنا ہی خیر خواہی نہ رکھے جتنی وہ اپنے لیے رکھتا ہے. تو جب اپنے لیے مغفرت اور بخشش چاہتے ہو ہیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی چاہو. ان کو کیوں پریشان کیا جاتا ہے؟ ان کے لیے کیوں مسائل کیے جاتے ہیں؟ کیوں ان کو غیر ضروری بحثوں میں اس میں خامخواہ پریشان خیالی کا شکار کیا؟ تو اللہ تعالی ہم سب کے احوال پر نظر رحمت فرمائے، ہم سب کو مغفرت، عفو درگزر عطا فرمائے، اور ہم سب کو آگے مخلوق پر بھی عفو درگزر کی، ان کے لیے کشادگی کرنے کی، ان کے لیے رحمت کرنے کی، ظرف کشادہ رکھنے کی، سوچ ذہن فہم کو وسیع رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بشروا ویسروا ولا تنفروا. فرمایا خوشخبریاں دو، آسانیاں دو، متنفر نہ کرو، ڈراؤ نہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم، فضل و کرم فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے میں ہمارے حضرات خواجگان حضور خواجہ ابو الخیر پیر عبداللہ جان صاحب اور سجادہ نشین درباری علیہ مرشد بات شریف حضور خواجہ ابو الجمال پیر بدر عالم جان صاحب کے درجات میں، ان کے حلقہ تاثیر میں، اثرات میں، برکات میں مزید اضافہ فرمائے. مرشد بات شریف پشاور، استانہ خیریہ اسلام آباد، الکاف الخیریہ، دیگر تمام مراکز خیر کی جو ہے اللہ تعالیٰ برکتوں کو، فیوزات کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقیاں برکتیں عطا فرمائے. ڈاکٹر ظہیر احمد الاسنادی صاحب کے والدین پر، بچوں پر، اساتذہ پر، اداروں پر، سب پر اللہ تعالیٰ خوب نظر رحمت، فضل و کرم کی برسات نازل فرمائے، اور ہمیں آنے والی لیلۃ النصف من شعبان یعنی شب برات کی خوب برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، سعادتیں لوٹنے کی، سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.